اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے سارے خزانوں کے اندر ایمان سب سے بڑا اور قیمتی خزانہ ہے۔ اسی خزانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمام انعامات مرتب ہوتے ہیں۔ جس انسان کے پاس یہ دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بڑا محبوب اور پیارا ہے۔ مومن کا اعزاز اس کے مرنے کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور قبر جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر انسان کی یہ منزل آسانی سے پار ہو گئی تو بعد والی ساری منزلیں آسان ہیں، اور اگر اسی منزل میں انسان پھنس گیا تو بعد والی منزلیں اس سے زیادہ دشوار ہوں گی۔ جب مومن بندہ قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اس پر کوئی خوف و ہراس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں، یعنی مومن مردہ اپنی قبر میں بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں تو کوئی آدمی اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ جب دوزخ کا وہ منظر دیکھ لیتا ہے تو وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور شادابی اور جنت کی خوبصورتی اور جنت کی دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی اور یقین ہی پر تو قیامت کے روز انشاءاللہ اپنی قبر سے اٹھے گا۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمانبردار اور مومنین بندوں کا کیا جائے گا، اور جو نافرمان بندے ہوں گے ان کا حال بھی سنیے۔ جو نافرمان آدمی ہوتا ہے جب وہ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے تو خوف زدہ ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، اپنی قبر میں خوف و ہراس کے عالم میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جو اور لوگوں نے کہا وہی میں نے کہہ دیا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق، شادابی اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی طرف اپنے دل کے اندر میلان پاتا ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ، تیری نافرمانیوں کی وجہ سے، تیری فسق و فجور کی وجہ سے، تیرے گناہوں میں ملوث رہنے کی وجہ سے خدا نے تجھے کیسی قیمتی نعمت سے محروم کر دیا ہے۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے، وہاں کے عذاب کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انگارے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ تو قیامت میں بھی شک ہی پر اٹھے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر ایمان بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس ایمان کو سنبھال کر رکھو، اس ایمان پر محنت کرو۔
جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر ایمان کی محنت کرتا ہے، ایمان کو بچاتا ہے، ایمان کو مجلہ اور مصفہ کرنے کے لیے ایمان کے لوازمات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں اور ہولناکیوں سے، عذابوں سے، سزاؤں سے بچا کر اس کو انعامات اور عطا فرماتے ہیں۔ باری تعالی ہمارا نام بھی اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے تو زہر قسمت۔